بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء في الرقى والتمائم. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں اور بھائیوں، اس سے پہلے گفتگو میں کڑا، دھاگا، چھلا یا موتی یا سیپی لٹکانے کے بعد میں ہم نے گفتگو کیا جہاں سمندری موتی یا کسی اور دھات وغیرہ کو بندہ نظر بد سے بچنے کے لیے لٹکاتا ہے، وہی ایک سوال ہے کہ بعض لوگ خوبصورتی یا زینت کے لیے موتی یا اور کوئی زیور وغیرہ پہنتے ہیں. تو خوبصورتی اور زینت کے لیے خواتین چاہے موتی پہنے، چاہے سیپی پہنے، ہیرے پہنے، جواہر پہنے، سونا پہنے، چاندی پہنے، جائز ہے. مردوں کے لیے خوبصورتی کے لیے موتی کا ہار یا ہیرے یا جو ہے سونے، چاندی، ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. چاندی کی انگوٹھی کی صرف گنجائش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنتے تھے. انگوٹھی چاندی کے علاوہ دوسری اور کسی بھی ذات کی پہنی جا سکتی ہے، لوہے وغیرہ کی، تانبے کی، مگر سونے کی انگوٹھی پہننا بھی مرد کے لیے حرام ہے. زینت کی جو صورت ہے وہ عورتوں کے لیے ہے. کوئی موتی کا ہار پہن لے، جیسے درگاہوں یا مزاروں پہ لوگ پہنتے ہیں کہ بڑی بڑی موتیوں کا ہار، دکھتا ہے کہ یہ کسی درگاہ کا مجاور ہے یا پھر کوئی جادوگر ہے. یہ سب چیزیں جادوگر استعمال کرتے ہیں. جادوگر بڑی بڑی موتیوں کا ہار پہنے گا، مالا پہنے گا، 2-3 ماڈل کی موتیاں پہنے گا، مجاور پہنے گا. تو پھر جو عمل جادوگروں کا اور پجاریوں کا ہے، مسلمان اس کی طرف اور موحد کا ہاتھ سے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں. بس وہ ایک چیز ہے، ایک امانت ہے. تجارت کوئی کرتا ہے تو الگ بات ہے، یا پہننا چاہتا ہے تو جو چیز حلال اللہ نے کیا ہے اس کو پہنے خوبصورتی کی خاطر. لیکن جادوگروں کا جو عمل ہے بہرحال اس سے بچنا چاہیے. کچھ لوگ جانوروں کو پہناتے ہیں، موتی وغیرہ یا بکرا لاتے ہیں قربانی کا، خوبصورتی کے لیے پہنا ہے. محبت میں تو اس کی کوئی گنجائش یعنی ممانعت نہیں، لیکن نظر بد وغیرہ سے بچنے کے لیے پہنائیں گے یا جادو یا جن سے بچنے کے لیے، تو یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے، اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. پہننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہماری گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ تعویذ، گنڈا اور جھاڑ پھونک کے بارے میں. صحیح بخاری میں ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض سفر میں وہ ساتھ میں تھے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ میں ہوتے تھے، کہتے ہیں بعض دفعہ سفر میں آپ کے ساتھ تھا تو آپ نے ایک قاصد بھیجا یہ کہہ کر کے کہ کسی بھی اونٹ کی گردن میں جو نظر بد سے بچاؤ کی خاطر دھاگا لٹکایا جاتا ہے وہ باقی نہ رہے، اسے کاٹ دو. جانوروں کی گردنوں میں موتی لٹکا دیے نظر بد سے بچنے کے لیے، کالا دھاگا لٹکا دیے نظر بد سے بچنے کے لیے، کوئی اور سیپی یا اور کوئی چیز نظر بد سے بچاؤ کے لیے جانور کی گردن کے پیر میں لٹکا دیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اسے باقی نہ رکھا جائے، اسے کاٹ دیا جائے۔ یہ بہت بڑی چیز جو آپ نے فرمایا کہ امت کے اندر جو شرک داخل ہو رہا ہے یا اللہ سے تعلق کم ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، یہ وہ اسباب ہیں جن کو اختیار بندہ جب کرتا جائے گا تو اللہ سے قربت اس کی کم ہو جائے گی، کیونکہ اس نے غیر اللہ کے وسیلہ اختیار کیا، جناتوں یا شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے ان چیزوں کو اختیار کیا ہے۔ تو اسی لیے اونٹ کی گردن میں کتنے لوگ ہڈی لٹکاتے ہیں، پرانی ہڈی، یا جانور کی گردن میں پرانی ہڈی کہ نظر بد نہیں لگے گی، یا پرانا کوئی دھاگا یا پرانا کوئی سیپی یا موتی لٹکا دیے، پرانا کوئی پتھر یا کوئی مدینہ سے جائے وہاں سے پتھر لٹکا کے رکھے، یا اسی طرح کسی درگاہ یا مزار پہ جائے وہاں سے کوئی دھاگا یا پتھر لٹکا دے، تو اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ گھروں کے دروازوں پہ لیمو یا مرچ یا اسی طرح سے جوتا لٹکا دیا، یا گاڑیوں کے اوپر کوئی جو ہے پرانے دھرانے ماڈل کی کوئی چیز لٹکا دیا کہ نظر بد نہ لگے، یہ چیزیں درست نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، آپ فرماتے تھے ان الرقا والتمائم والتولہ شرک، جھاڑ پھونک، تعویذ گٹا لٹکانا اور تولہ یہ شرک ہے۔ جھاڑ پھونک یہ کیا ہے؟ جھاڑ پھونک کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت جیسے کوئی غیر مسلم جھاڑ پھونک کرتا ہے، کتنے ایسے پنڈت ہیں وہ بھی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، بعض بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے علاج کے لیے غیر مسلموں کے پاس لوگ جائیں گے کہ ذرا سا کچھ پھونک دو، تو وہ منتر جو پھونکتا ہے یا وہ جو کچھ بھی پھونکتا ہے وہ شرک ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی، جس میں شرک، اس کے پاس توحید کہاں سے رہے گی۔ جھاڑ پھونک کی دوسری جو قسم ہے کہ وہ شرعی دعائیں یا قرآنی دعاؤں کے ذریعے پھونکے دم کرے، تو اس کی اجازت ہے کہ بندے کو جہاں تکلیف ہو، درد ہو، تو اس درد کی جگہ پہ آدمی ہاتھ رکھے اور دعا کرے، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، اے شفا دینے والے تو شفا دے دے، درد کو دور کر دے، تکلیف کو ختم کر دے، ایسا شفا کہ اس کے بعد بیماری باقی نہ رہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، پڑھ کر کے انسان اپنے اوپر دم کرے، یا اس کا کوئی بہت قریبی دوست یا ساتھی ہے تو وہ اس پر دم کر سکتا ہے، یا اور کوئی بیچارہ پریشان حال مسکین ہے آپ وہاں پہنچے اور اسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو اس کی گنجائش ملتی ہے شریعت کے اندر۔ لیکن جھاڑ پھونک کر جیسے کہ کاروبار کر لینا، دکان کھول لینا، روحانی علاج کے لیے جو ہے باقاعدہ مارکیٹ میں بیٹھ جانا اور اس کے لیے الگ الگ طریقے بتانا کہ یہ زعفران لاؤ، لوبان لاؤ، اگربتی لاؤ، فلاں جو ہے کالا بکرا لاؤ، فلاں جو ہے حوض کا پانی لے کے آؤ، بکری کی منڈی لے کے آؤ، یہ سب چیزیں غلط ہے، جائز نہیں ہے۔ صرف قرآن کی دعائیں یا قرآنی اذکار یا سنت میں جو اذکار وارد ہیں اس کی گنجائش ہے، وہ بھی انتہائی احتیاط اور محدود دائرے میں۔ تو فرمایا کہ جھاڑ پھونک کرنا شرک ہے، یعنی غیر شرعی جھاڑ پھونک یہ شرک ہے۔ اور تمائم، تمیمہ لٹکانا، گلے میں تعویذ لٹکانا، چاہے وہ بچوں کے گلے میں تعویذ لٹکا دیں کہ نظر بد نہیں آئے گی، یا جانوروں کے گلے میں تعویذ لٹکا دیں کہ اس سے جادو نہیں ہوگا، نظر بد کا اثر نہیں آئے گا، یا لباس میں کوئی کالا لباس اس لیے پہنے کہ اس سے نظر نہیں لگے گی، لباس منع نہیں، لیکن وہ لباس اس لیے پہنا ہی ہے کہ وہ نظر بد سے بچاؤ کے لیے، یا کوئی ایسی پگڑی باندھے کہ اس سے نظر نہیں لگے گی، تو یہ چیزیں سنت کے خلاف ہیں، غلط ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو شرک میں شمار کیا ہے، اس لیے کہ پتھر یا دھاگا یا کوئی کپڑا یا کوئی سیپی یا موتی یہ بے جان ہے، یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور تیولہ ایک عمل ہوتا تھا جس کو مشرکین کے ہاں عقیدہ تھا کہ جب یہ تیولہ کا کام کر دیا جائے گا تو میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ جیسے آج سسرال میں جب عورتیں جاتی ہیں شادی کر کے تو جادوگر یا پجاری گھرانوں میں سے کچھ تعویذ بھی وہ لے کر کے آتی ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی اس میں جھاڑ پھونک کی ہو جاتی ہیں کہ اس کو شوہر کو کھلا دینا تو بہت محبت کرے گا، اس کو ساس کو کھلا دینا تو وہ محبت کرے گی،
فلاں کو کھلا دو تو وہ تم سے دور بھاگ جائے گی. تو یہ اس نیت سے یا اس مقصد سے جو تعویذ پہنتے تھے کہ میاں بیوی میں محبت پیدا ہو یا لوگوں میں ایک دوسرے میں محبت پیدا ہو، تو یہ شرک ہے. خاص طور سے شادی کے درمیان، شادی جب ہوتی ہے تو اس طرح کے عقائد رکھے جاتے ہیں. شادی کے درمیان آدمی اپنے شوہر بیوی کو کوئی انگوٹھی پہنائے اور اس میں یہ نیت رکھے کہ اس انگوٹھی کو بیوی جب نکال دے گی تو محبت کم ہو جائے. یا کتنے جاہل گھرانوں میں ہے کہ یعنی جہالت کہ اگر عورت نے مہر لے لیا شوہر سے تو محبت کم ہو جائے گی، اس لیے مہر کو باقی رکھتی ہے. یہ چیزیں غلط ہیں. شوہر اور بیوی کے درمیان محبت یہ فطری ہوتی ہے، کردار اور اخلاق سے آتی ہے. کڑا یا چھلا یا دھاگا یا موتی یا سیپی یا انگوٹھی یا منگل سوتر، ان چیزوں سے محبت نہیں پیدا ہوتی ہے. یہ چیزیں ہدیے یا تحفے ہیں. ہدیے یا تحفے میں کوئی محبت میں انگوٹھی دے دے، چاہے ہاتھ دے دے، چاہے اس کو گاڑی دے دے، چاہے جس کو اللہ نے جو حیثیت دی ہے وہ چیز دے دے. لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ جب اس کو پہن لیں گے یا اس کو باندھ لیں گے تو محبت پیدا ہو جائے گی، یہ غلط ہے. اسی طرح سے پنڈتوں کو دیکھو نا کہ وہ دھاگا دیتے ہیں، باندھتے ہیں. زنار جس کو کہتے ہیں نا، خرد ہوئی ہے زمانوں مکہ کے زناری، تو یہ برہمنوں کا دیکھیں ایک دھاگا کمر میں باندھیں گے اور گردن تک باندھیں گے. یا اسی طرح سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کمر میں دھاگا باندھیں گے، کچھ لوگ پیروں میں دھاگا باندھتے. یہ چیزیں دھاگا، موتی، سیپی یا غیر شرعی جھاڑ پھونک یا تعویذ یا سیپی موتی لٹکانا یا تیورہ یعنی ایسا عمل کرنا جس کے ذریعے یہ عقیدہ کہ اس سے میاں بیوی میں محبت ہوگی، یہ شرک ہے. حضرت عبداللہ بن مقیم رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے کوئی چیز لٹکائی اپنے گلے میں وہ اسی کے حوالے کر دی جائے گی، اسی کے سپرد کر دی جائے گی. ٹھیک ہے، لٹکائے ہو نا، اب جاؤ اسی سے شفا مانگو، اسی چیز سے مدد مانگو، اسی سے جو ہے مدد طلب کرو. یہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے تعویذ گنڈا لٹکانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا تعلق غیر اللہ سے مضبوط ہوتا جائے گا. جو جس قدر تعویذ لٹکائے گا، دھاگے پہنائے گا، اس کا تعلق غیر اللہ سے اسی قدر مضبوط ہوتا جائے گا. لوگوں میں بہت سارے لوگ تعویذ گنڈا تو لٹکاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر قرآن سے ہو. ایک ہے شرکیہ تعویذ گنڈا، شرکیہ جنتر منتر، اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآنی تعویذیں، ہم اس میں قرآن لٹکا رہے ہیں، تو قرآن لٹکانے میں کیا ہے؟ قرآن میں تو اللہ نے شفا کہا ہے، تو ہم جب اللہ نے شفا اس میں رکھا ہے تو ہم قرآن لٹکا رہے ہیں، اس میں شفا ملے گا. یہ ایک شبہ یا اعتراض یا سوال ہے. بعض سلف نے جنہوں نے قرآنی تعویذوں کے جواز کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی کچھ بھی کہے، جواز کی بات بھی کرے، قرآن کو توہین سے کوئی نہیں بچا سکتا. اگر کوئی قرآن لٹکایا ہے، سگریٹ بھی پی رہا ہے، قرآن تعویذ لٹکی ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، پیشاب بھی کر رہا ہے، باتھ روم میں بھی جا رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، تو قرآن کی توہین کر رہا ہے یا قرآن کا احترام کر رہا ہے؟ اس سے اسے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اس لیے قرآن کی میں شفا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن کتنی بڑی توہین ہوتی ہے تعویذ کو گلے میں لٹکانے سے، قرآن لکھ کر کے گلے میں لٹکانے سے. جھوٹ بولا، غیبت کیا، چوری کیا، باتھ روم میں گیا، سنڈاس میں گیا اور قرآن لٹکا ہے. قرآن اسی لیے بنا ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں چونکہ اللہ نے شفا رکھا ہے اس لیے ہم لٹکاتے ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم نے قرآن میں شفا رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں شفا ہے. لیکن قرآن نازل کرنے والے نے جس انداز میں شفا حاصل کرنے کا حکم دیا، ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے.
قرآن سے اسی طرح شفا حاصل کیا جائے گا جس طرح قرآن نازل کرنے والے نے شفا حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ قرآن سے کیسے شفا حاصل کیا جائے گا؟ جیسے معوذتین پڑھ کر کے دم کرنا، آیت الکرسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد پابندی سے آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی مگر اس کی موت، یعنی جب تک زندہ ہے دنیا میں رہے گا، مرنے کے بعد وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو اس میں شیطان نہیں آتا، یہ ہے کہ نہیں قرآن سے شفا حاصل کرنے کے طریقے۔ تو اس طرح الگ الگ صورتوں کی آیتوں کی فضیلت ہے۔ اب اگر کوئی سورہ بقرہ کو پڑھنے کے بجائے لٹکا لے کہ میرے پاس سورہ بقرہ ہے یا قرآن کا چھوٹا سا پاکٹ کا نسخہ جو ہے جیب میں یا گلے میں لٹکا لے اور کہے کہ بیماری نہیں آئے گی یا شفا ہے، یہ غلط ہے۔ اس کو یوں سمجھے، ایک آدمی بیمار پڑتا ہے، بیمار پڑا وہ کسی ڈاکٹر کے پاس دوا لینے کے لیے گیا، ڈاکٹر نے اسے علاج کے لیے دوا تجویز کیا، منتخب کیا، ٹیبلیٹ لکھ دیا، سیرپ لکھ دیا، انجیکشن لکھ دیا۔ اب وہ مریض اس سیرپ کو پینے کے بجائے گلے میں لٹکا لے، انجیکشن کو جسم میں لگانے کے بجائے گلے میں لٹکا لے، ٹیبلیٹ کو کھانے کے بجائے وہ بھی گلے میں لٹکا لے۔ ٹیبلیٹ، سیرپ اور انجیکشن اگر لٹکا لے گلے میں، کچھ فائدہ ہوگا اسے؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے اس دوا سے شفا حاصل کرنے کا جو طریقہ ڈاکٹر کی ہدایات اور رہنمائی کا جو مقرر کیا ہوا اس سے ہٹ کر کے کام کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کی تعویذ یا یہ بندے کو فائدہ اس لیے نہیں دے گی اور اس لیے جائز نہیں ہے کہ قرآن نازل کرنے والے نے قرآن سے شفا حاصل کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے یہ طریقہ اس کے خلاف ہے۔ اس سیرپ یا ٹیبلیٹ میں کمی نہیں ہے، کمی کس میں ہے؟ طریقہ استعمال میں۔ صحیح استعمال کرو، اللہ تعالیٰ شفا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو قرآن میں کوئی کلام نہیں، قرآن تو سب سے بلند کلام ہے، قرآن سے برتر کسی کا کلام نہیں، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس قرآن کے طریقہ استعمال میں جو خلل آیا یہ غلط ہے، اور اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ دوا یا اسی طرح سے یہ چیز لٹکانے کی نہیں۔ مثلا قرآن میں سورہ النحل ہے، ایک سورہ نحل، شہد کی مکھی وغیرہ کا ذکر اور شہد کا ذکر ہے، اور شہد میں شفا ہے، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، تو شہد میں بھی شفا ہے، تو شہد کو کھاتی کیوں ہے؟ اس کو بھی گلے میں لٹکانا چاہیے۔ قرآن میں شفا ہے تو اس کو گلے میں لٹکا دیا، شہد میں شفا ہے تو اس کو کیوں نہیں لٹکاتے؟ اس کو تو آدمی کھاتا ہے، پیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ انسان کی جو ہے غلط سوچ ہے کہ وہ قرآن کی تعویذوں کو جائز کہے یا اس پہ اصرار کرے، لٹکائے، یا اگر جواز کا کوئی راستہ اس کو کہیں سے ملا بھی بعض سلف کے اقوال کے مطابق، تو اس کی جو پابندیاں ہیں اتنی کڑک کی قرآن کی توہین کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ان تعویذوں کو لٹکانا یا لٹکا بھی لیا اور اسی تعویذ کو ہی شفا کا ذریعہ سمجھ لیا، بھلے سے قرآن کی تعویذ ہے، اور یہ عقیدہ رکھ لیا کہ یہ تعویذ ہی شفا دے گی، تو یہ شرک میں داخل ہو گیا۔ تو اس لیے جھاڑ پھونک یا تعویذ گنڈا لٹکانا، تیورا، یعنی وہ عمل جس سے عقیدہ ہو کہ اس سے شوہر اور بیوی میں محبت ہوتی ہے، ان اعمال کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ البتہ شرعی جو جھاڑ پھونک ہے قرآنی اذکار یا معصورہ دعاؤں سے سنت کے لحاظ سے جہاں تک گنجائش ہے اسی کو اختیار کیا جائے گا۔ اسی طرح مسند احمد میں روایفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا روایفہ لعل الحیات ستطول بک، اے روایفہ شاید تمہیں لمبی زندگی ملے۔ حضرت روایفہ سے کہا کہ شاید تمہیں زندگی لمبی ملے، تم ایسا کرو کہ جاؤ کسی بھی اونٹ کی گردن میں تانت یا کڑا یا چھلا دیکھنا، یا اسی طرح سے کوئی شخص گوبر سے استنجا کرے یا اپنی داڑھی کی گرہ لگائے۔ سادھوؤں کی داڑھی بڑی ہوتی تو گرہ لگاتے ہیں، سرداروں کی داڑھی بڑی ہوتی تو گرہ لگاتے ہیں۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو داڑھی تو نہیں لیکن موچھ کی گرہ لگاتے ہیں، موچھ کو ٹائٹ کرتے کہ خان صاحب کی موچھ ہے،
یہ فلاں صاحب کی مونچھ ہے، یہ غلط ہے میرے بھائیوں، یہ جہالت اور یا فخر و غرور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فَأَخْبِرِ النَّاسِ، لوگوں کو بتا دو، أَنَّ مَنْ أَقَدَ لِحْيَتَهُ، جس نے اپنی داڑھی کی گرہ لگائی، اور تقلد وطرن، یا گردن میں تانت لٹکایا، اب استنجا برجیع دابت و عظم، یا کسی جانور کی لید سے یا ہڈی سے استنجا کیا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِّنْهُ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جانور کی ہڈی یہ جناتوں کا کھانا ہے، اور جانوروں کی لید یہ جناتوں کے سوار جو جانور ہیں ان کا کھانا ہے، تو اس کی بھی حفاظت شریعت نے فرمائی۔ عقیدہ یہ بھی ہے کہ انسان، توحید یہ بھی ہے کہ نہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے، نہ اپنے جنات بھائیوں کو تکلیف میں ڈالے۔ اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی انسان کے گلے سے تعویذ کو کاٹ دیا تو اسے ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ تعویذ، گنڈا، کڑا، چھلا، تانت، دھاگا، سیپی، موتی، ان تمام چیزوں کے تعلق سے مختصر گفتگو تھی۔ اور یہ جو مارکیٹ میں اس وقت جو روماتزم کے لیے یا بلڈ پریشر کے لیے یہ جو چین وغیرہ آئے، جو ساری چیزیں آئی ہیں، تحقیق یہی کہتی ہے کہ اس میں کوئی علاج کی یا دوا کی چیز نہیں، یہ نفسیاتی چیز ہے، یعنی وہی کڑا اور دھاگا ایک نئے انداز میں مارکیٹ میں آ گیا، ورنہ اور کوئی چیز اس میں کوئی دوا وغیرہ نہیں ملی ہے۔ ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کے عقیدے کی سلامتی اور پختگی عطا فرمائے، اور ہمیں شرک کی ساری صورتوں سے محفوظ رکھے، کڑے، دھاگے، چھلے اور ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ پانی پیتے ہیں تو صحیح ہے۔ حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، امام بن حنبل اور بعض سلف سے اس کا ثبوت ہے، اس لیے بہتر تو ہے کہ آدمی خود قرآن پڑھ کر دم کرے۔ بعض سلف نے اجتہاد کیا اور پھونکنے کا ذکر ہے پانی میں، گنجائش ہے قرآن کو، جیسے کسی چیز پر اللہ کا کلام پڑھ کر کے کھایا برکت کے لیے، شفا کے لیے، گنجائش ہے۔ امام بن حنبل اور دوسرے سلف سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ ہاں یہ تو بڑا اہم سوال تھا۔ جو لوگ فاتحہ کر کے کھاتے ہیں یہ درست اس لیے نہیں ہے کہ وہ قرآن کو جو پانی میں پھونکتے ہیں یہ پینے کے لیے، بیمار کے شفا کے لیے، فاتحہ کر کے جو کھاتے ہیں یہ ایک رسم و رواج ہے۔ اور فاتحہ کس طرح کی ہوئی، چھوٹی فاتحہ، بڑی فاتحہ، اور کس کی نیاز ہوئی اور کس کا فاتحہ ہوا، یہ ایک الگ ایک بدعت کے باب سے یہ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اسے انہوں نے ایک رسم اور دین سمجھ لیا ہے جو بدعت ہے، اور یہ پانی کا جو پھونکنا ہے، دم کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ پھونکیں گے تھوک کے ساتھ۔ چلیے عشاء کے بعد ایک لیکچر ہوگا انشاءاللہ، 20 پہ یہ بات ہے نا۔